لا إله إلا الله 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 أنت المجيب أنت الرقيب أنت السميع لمن يريد أنت القريب على قريب أقل فيه ما تو ہے مجیب تو ہے رقیب سنتا ہے تو ہے قریب سب کا محافظ ایک ہی تو سب کا فقط تو ہی الہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی کہانی کا عنوان ہے ایک دلچسپ واقعہ. آج کی کہانی واقعی میں بہت دلچسپ ہے. یہ واقعہ شیخ عبدالعزیز عقیل نے اپنے پرسوس لیکچر بعنوان عبرت ناک واقعات میں بیان کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ میرے ایک قریبی عزیز نابینا حافظ اور بہت ہی صالح انسان تھے. میں ان سے اکثر ملنے جاتا. بچے سبھی ان سے بہت محبت کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کی 17 بہاریں گزار چکا تھا. ایک روز ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میاں تم شادی کیوں نہیں کر لیتے. تو یہ آگے سے کہتی ہیں کہ میں نے اپنی معاشی مسائل کا تذکرہ کیا تو کہنے لگے بیٹے صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ کے دروازے پر دستک دو اور آسانی کی امید رکھو. پھر انہوں نے اپنا ایک ذاتی واقعہ بیان کیا جو کہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں اور یہی کہانی کے متعلق ہے. تو جناب ان کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرا گھرانہ بے حد غریب تھا. بہت زیادہ حالات سے تنگ زندگی گزار رہے تھے اور اس کے علاوہ یہ جو شخص تھے یہ پیدائشی نابینا بھی تھے اور خوبصورت بھی نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں خوبصورت بھی نہیں تھا, نابینا بھی تھا, تو ایسا کیسے ہوتا کہ کوئی مجھے اپنی لڑکی دے دیتا. اس کے باوجود میں چاہتا تھا کہ میری شادی ہو جائے. والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ابا جان میں شادی کرنا چاہتا ہوں. والد صاحب میری بات سن کر پہلے تو خوب ہنسے, پھر کہنے لگے بیٹا ہمیں بلا کون اپنی بیٹی دے گا, تم جانتے تو ہو کہ تم پیدائشی نابینا ہو اور اس کے علاوہ ہمارے پاس غربت ہے اور یہ الگ سی مصیبت ہے, یعنی کہ اگر دولت ہوتی تو بھی راستہ کھل جاتا. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا مذاق اڑا کر تھوڑی دیر خاموش رہا. پھر خاموشی کے بعد میرے والد صاحب بولے خیر صبر کا دامن تھامے رکھو, اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے. وہ کہتے ہیں کہ میرا دل جو تھا وہ بہت زیادہ پریشان ہوا اور یہ جو صاف جواب مجھے ملا وہ مجھے اس بات کا دکھ بھی ہوا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں گیا. وہ کہتے ہیں کہ میری عمر اس وقت کوئی 24-25 برس کے قریب ہوگی. ارادہ تھا کہ والدہ سے بات کرتا ہوں کہ والد صاحب کو اپنے طریقے سے سمجھائیں. والدہ سے بات کی تو انہوں نے بھی میری عقل کا ماتم کیا. بولی لڑکے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے, شادی کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے, رقم کی تو ہمیں خود ضرورت ہے, قرض کھاؤں کہ روز روز کے مطالبات نے ناک میں دم کر رکھا ہے اور تمہیں شادی کی پڑی ہوئی ہے. غرض والدہ نے بھی ایسی دکھ دینے والی باتیں کی کہ میں باقاعدہ رونے لگا. پھر خود ہی حوصلہ کیا اور چپ ہو گیا. سوچا کہ ابھی یہ دونوں غصے میں ہیں, چند دنوں میں پھر بات کرتا ہوں, شاید یہ دونوں ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچیں. چند روز ٹھہر کر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر بات کی لیکن کوئی بھی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. میں نے سوچا میں بھی کتنا احمق ہوں, اللہ تعالیٰ کے دروازے پر دستخط کیوں نہیں دیتا, اللہ کے دروازے پر دستک کیوں نہیں دیتا. میں نے رات کے پچھلے پیر نماز تہجد پڑھی اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو پکارا. میں نے عرض کیا میرے مالک لوگ کہتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں, میرے پاس لباس نہیں ہے, میں غریب ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے غریب کو آپ نے ہی اگر غریب بنایا تو آپ نے ہی بنایا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میں اندھا ہوں, یعنی کہ میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں. میرے رب میری بصارت تو آپ ہی نے لی ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں کہ میں بس صورت ہوں. یا اللہ یہ شکل بھی تو آپ ہی نے بنائی ہے. آپ ہی ہیں میرے اللہ, میرے مالک, میرے داتا, میرے رب. آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح شادی کی خواہش رکھتا ہوں لیکن نہ کوئی ہیلہ ہے اور نہ کوئی وسیلہ. میرے والدین عاجز و درماندہ ہیں, ان کے پاس بھی استطاعت نہیں ہے, اس لیے انہوں نے معذوری کا اظہار کیا ہے. میں نے ان کا عذر قبول کر لیا ہے کیونکہ وہ واقعی عاجز و بے مایہ ہیں. لیکن اے میرے اللہ آپ تو ہرگز عاجز نہیں ہیں, مجھ پر نظر کرم کریں اور شادی کا راستہ آسان کر دیجئے. وہ شخص کہتے ہیں کہ میں یہ دعا مانگ کر
لیٹ گیا, مجھے نیند آ گئی. ابھی میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نہایت گرم تپتی ہوئی جگہ پر کھڑا ہوں. اچانک آسمان سے ایک خیمہ اترا اور اس نے مجھے ڈھانپ لیا. مجھے میری آنکھ کھل گئی اور میں بہت خوش تھا. صبح سویرے ہی تعبیر کرنے والے ایک عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور خواب بیان کیا. انہوں نے کہا کہ تم شادی شدہ ہو؟ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے وجہ دریافت کی تو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری تو حالت زار اس طرح کی ہے. عالم نے کہا کہ تم نے رات کو گڑ گڑا کر دعا کی ہے؟ یعنی کہ انہوں نے سوالیہ انداز میں پوچھا. تو یہ کہتے ہیں ضرور کیا. کہنے لگے تو جاؤ خاندان بھر کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں میں سے سب سے خوبصورت لڑکی کا رشتہ طلب کرو. اللہ نے تمہارا راستہ کھول دیا ہے. خاندان بھر میں جس لڑکی کے بارے میں لوگ سب سے زیادہ اچھی رائے رکھتے تھے, میں نے اس سے متعلق سوچا اور والد سے کہا کہ ان کے ہاں جائیے اور میرے لیے رشتہ طلب کیجیے. آپ کی بار والد نے مجھے اور زیادہ ڈانٹا اور سختی سے انکار کیا. تب میں نے خود اس لڑکی کے والد کے پاس جانے کا ارادہ کیا. ان کے گھر پہنچا. جب اس کے گھر اس کے والد سے ملاقات ہوئی تو سلام دعا کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے دل مضبوط کر کے اپنا مدعا بیان کیا. انہوں نے بجائے ناراض ہونے کی خوشی کا اظہار کیا اور کہا تم قرآن کے حافظ اور قاری ہو, ہمیں اپنی بیٹی کے لیے تم سے اچھا شوہر نہیں ملے گا, لیکن لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے. وہ لڑکی کے پاس گئے اور ان کے سامنے اس لڑکی کے سامنے ان کا ذکر کیا. ساتھ ہی انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ بھی بتایا کہ بیٹی یہ درست ہے کہ وہ نبینہ ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ وہ قرآن کا قاری اور حافظ ہے. پھر بھی ہم آپ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ چاہو تو اللہ کے بھروسے پر آگے بات بڑھا دوں. یعنی کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے اجازت طلب کی, جو کہ اسلام میں شرعی طریقہ ہے کہ اپنی بیٹی سے اجازت لے کر بات آگے کی جائے. لڑکی نے سعادت مندی سے بس اتنا کہا کہ ابا جان جیسے آپ کی خوشی یوں ہی بات طے ہو گئی. اور ہفتے بھر میں وہ نیک سیرت لڑکی اس کی بیوی بن کر اس گھر کی رونق بھی بن گئی. اور اس میں جو باقی میسیج تو آپ کو سمجھ آ رہے ہوں گے, لیکن یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسلام ظلم نہیں کرتا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں لڑکیوں کے حقوق نہیں ہیں, تو وہ یہ جان سکتے ہیں کہ اسلام میں عورت کے حقوق ہیں. عورت کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کی جاتی. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله